جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو7 پاکستان کے ساتھ اکثر موجود ہوں میں پریس کلب میں، اور پریس کلب میں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور سیمینار میں حضرت محمد جلال الدین رومی کے حوالے سے، ان کے جشن کے حوالے سے 771ویں جشن کے حوالے سے یہاں پہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اور اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترم ڈاکٹر قاضی برہان الدین صاحب، جو کہ ان سے معلوم کریں گے یقیناً گزشتہ کئی برسوں سے اس پہ روشنی ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور تمام لوگوں کو جوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور یقیناً آج پریس کلب میں یہاں پر موجود ہیں، اور پریس کلب کے جو ذمہ داران تھے، پریس کلب کے جو لوگ تھے اور صحافی حضرات، انہوں نے بھی ان کو خاص طور پہ دعوت دی ہے تاکہ مولانا روم کے حوالے سے جو سلسلہ ہے ہو سکے، تاکہ صحافی حضرات تک بھی اس بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کیا کہیں گے محترم آج کے حوالے سے، اور کب تقریب کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عزیز مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا 771واں عرس شریف خانقاہ مولا روم میں انشاءاللہ بروز جمعرات منعقد کیا جا رہا ہے۔ سال ہر سال کا معمول ہے کہ کراچی میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کی روحانی تصارف اور آپ کی جو خاص انداز ہے آپ کے کلام میں خود شناسی و خدا شناسی کا، اس کو اجاگر کرنے میں مصروف عمل ہم اور ہمارے رفقا ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب سلیم خان صاحب اور جناب ندیم صاحب جو کہ ہمارے اس وقت میزبان ہیں، انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم اس تعلیمات کے فروغ کے لیے جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اس کو مزید 4 دانگ عالم پھیلانے کے لیے صحافی برادری سے رجوع کیا جائے، اور صحافی حضرات اپنے اس کے مطابق جو ہے اس کی مزید عامت الناس تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بلا شبہ ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے، ہمارے اسلاف کا ایک ایسی عظیم کارنامہ ہے جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کی شکل میں موجود ہے۔ مثنوی مولوی مانوی ہاست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا ایک اچوتا زاویہ ہے جو مثنوی شریف کہلاتا ہے۔ اس میں خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے، انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنے رب سے تعلق جڑنے کا موقع میسر آتا ہے، اور بلا شبہ ایک ایسا کار عظیم ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، جو اسے اللہ توفیق بخشتا ہے انہی کے حصے میں سعادت آتی ہے، کہ نہ صرف اس کی کوریج ہوتی ہے، نہ صرف اس کی پرنٹنگ مٹیریل میں اس کا ایک مواد میسر آتا ہے، پڑھنے والوں کو شوق دلایا جاتا ہے، اور بہت سی اور دیگر خوبیاں اس میں پنہا ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے تو ماحول میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر سفر کرتے ہیں، اور علم و عرفان و آگہی کے اس منزل کو طے کرنے میں ہم اپنے رفقا کے مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، تو یقینی طور پر معاشرے کو ایک بہت پازیٹیو میسج ملتا ہے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ان کا کارنامہ ہے، کہ ماضی بعید اور ماضی قریب میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادہ کیا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں وہ شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ ہم نے اسکالرس کو دعوت دی ہے، ہم نے مشائخ کو دعوت دی ہے، ہم نے علمی شخصیات کو دعوت دی ہے، اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہمارے رفقا اس میں کردار ادا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت جو شعبہ علم ہمارے حصے میں آیا ہے کہ انسان میں چھپے ہوئے جوہر کو نمایاں کرنا ہے۔ رقص درویش دراصل اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کے وجود میں امر ربی چھپا ہوا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جو پروسیس ہے اس سے گزر کر کوئی بھی انسان اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اپنے رب سے تعلق میں آ جاتا ہے، اور جب رب سے تعلق میں آ جاتا ہے تو مخلوق خدا کو فیض پہنچانے جیسا ہو جاتا ہے۔